بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو برهن الخارجان علی الملک والتاریخ. آسان مسئلے ہیں، سمجھ لو یار. یہاں پہ نا مدعی اور مدعا علیہ، بعض مرتبہ مدعی قابض، مدعا علیہ قابض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مدعی قابض ہو تو وہ مدعی ہوتا ہی نہیں، مدعا علیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو بعض مرتبہ ذلیت کہا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور بعض مرتبہ یہ دونوں خارج ہوتے ہیں. صحیح ہے، یعنی ذلیت کوئی اور ہوتا ہے. ذلیت ایک تیسرا آدمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلاس میں ہیں آپ لوگ کہ نہیں ہیں؟ وہ ایک بندہ غائب ہے. چلو چھوڑو یار، ان کو پرواہ ہی نہیں، ہم کیا اس کی پرواہ کریں. ولو برہن الخارجانی علی الملک والتاریخ، دونوں خارج ہیں. مطلب کیا ہوا؟ مدعے مدعا خارجان ہے، ذلیت کوئی تیسرا آدمی ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ احمد مدعی ہے، ابراہیم مدعا علیہ. ٹھیک ہے، اور چیز سمیع اللہ کے پاس رکھی ہے، میر صاحب کے پاس رکھی ہے. ولو برہن الخارجان علی الملک، دونوں ملکیت کے اوپر دلیل دے رہے ہیں، گواہ پیش کریں کہ یہ دو گواہ ہیں، یہ میرے ہیں، یہ دو گواہ ہیں، یہ میرے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اور اس کے ساتھ ملک بھی بتا رہے ہیں اور تاریخ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کم تاریخ کو یہ چیز میں نے لی تھی. ٹھیک ہے، او الشرع من واحد، یا دونوں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو آپ کا نام کیا ہے؟ ہم نے اس کو نصیر احمد سے خریدا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ ملکیت کے بارے میں گواہ پیش کر رہے ہیں کہ یکم تاریخ کو میرا تھا. ٹھیک ہے، تاریخ بیان کرنے کا یکم کو میں نے خریدا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتا رہے کہ ہم دونوں نے نصیر احمد سے خریدا تھا. تو ایک بتا رہا ہے یکم، ایک بتا رہا ہے دو. ٹھیک ہے بھائی، تو کیا ہے؟ فَالْأَسْبَقُ أَحَقٌّ، جو جس نے پہلے بتایا ہے وہ زیادہ حقدار ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ وہ اس وقت ہے جب ذلیت کوئی اور آدمی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ان دونوں نے ایک نے یکم تاریخ بتائی، ایک نے دو تاریخ بتائی. ٹھیک ہے، اور دونوں نے جو بائے ہے وہ نصیر احمد کو بتایا. ٹھیک ہے بھائی، صحیح. لیکن کہتے ہیں دونوں نے ملکیت بھی ایک دن کا بتائی، تاریخ بھی ایک دن کی بتائی، اور بائے الگ بتایا. ایک کہتا ہے میں نے نصیر احمد سے خریدا، ایک کہتا ہے میں نے نیک محمد سے خریدا. ٹھیک ہے بھائی، بائے الگ بتاتا ہے. تو اس صورت میں اسبق وغیرہ تو عین ہو نہیں سکتا نا. تو کیا ہے؟ وعلی الشراء من آخر، اگر کسی نے شراء کا بتایا کسی دوسرے سے، وذکر تاریخاً، اور دونوں نے ایک تاریخ بتائی، استوایا، تو اب دونوں اس میں برابر شریک ہیں. سمجھ رہے ہو؟ جیسے پیچھے بے میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، ولو برہن الخارج علی ملک مؤرخ و تاریخ ذلیت اسبق، پہلے تھا کہ ذلیت کوئی اور ہے. اب اس مسئلے کے اندر ذلیت جو ہے وہ مدعا علیہ ہے. ولو برہن الخارج علی ملک مؤخر مؤرخ، ولو برہن الخارج، جو ایک جب دیکھو بھائی، ایک مدعی قابض، ایک قابض ذلیت ہے نا، تو دوسرا کیا ہے؟ خارج ہے. دوسرا خارج ہوا نا.
ایک ذوالید ہے تو دوسرا خارج ہوگا، اگر دونوں ذوالید نہیں ہے تو پھر دونوں خارجان ہیں۔ ولو برہن الخارج علی ملک مؤخرین مؤرخین، دونوں نے گواہ پیش کیے، ولو برہن الخارج جو خارج ہے، مدعی خارج ہے تو یہاں مدعی کون ہے؟ احمد ہے، مدعا علیہ ابراہیم ہے، صحیح ہے؟ اب سمجھو، ولو برہن الخارج علی ملک مؤرخین، دلیل دے دی، گواہ پیش کر دی احمد نے علی ملک مؤرخی، ٹھیک ہے، ملکیت کی تاریخ کے ساتھ، ٹھیک، و تاریخ ذوالید اسبق، اور ذوالید کی تاریخ پہلی تھی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ ذوالید کے لیے ہوگا۔ دیکھو آخر میں دیکھو، ولو برہن الخارج علی ملک مؤرخین، ایک خاص تاریخ کو بتایا، ملکیت کی تاریخ بتائی، و تاریخ ذوالید اسبق، اور ذوالید کی تاریخ اسبق تھی، تو آخر میں لکھا ہے فذوالید احق منہ، تو ذوالید زیادہ حقدار ہوگا۔ ہاں، مدعا ذوالید نے بھی تاریخ بتائی نا، صحیح ہوئی؟ آگے دیکھو، پہلے ہے ولو برہن الخارج علی ملک مؤرخی، ٹھیک ہے، ولو اٹھاؤ، برہنا علی النتاج، دیکھو یہاں پر کیا تھا؟ جو پہلا مسئلہ تھا اس کے اندر ہمارا مسئلہ تھا ایک کتاب کے متعلق، ٹھیک ہے، دونوں کا جھگڑا تھا، احمد کا ابراہیم کا جھگڑا تھا کتاب کے متعلق، ٹھیک ہے۔ کتاب میں ایک بات کا احتمال ہوتا ہے کہ کتاب جو ہے دونوں اکٹھی چھپی ہوں، دونوں ایک جیسی ہوں، احتمال ہوتا ہے، لیکن اب ان دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے نتاج کے اندر، ٹھیک ہے، دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے دودھ کے اندر، ٹھیک ہے، دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے دودھ کے حوالے سے۔ نتاج کا مطلب کیا؟ حمل، جانور کے پیٹ میں جو جانور ہوتا ہے اس کو نتاج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جانور سے جو دودھ دھویا گیا ہے وہ دوبارہ دھویا جا سکتا ہے؟ دوبارہ تو نہیں نکالا جا سکتا، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیز جس کا سبب ملک 2 مرتبہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی، سبب ملک 2 مرتبے نہیں ہو، یعنی ایک جانور ایک ہی مرتبہ پیدا ہوگا، ایک کہہ رہا ہے یہ جانور میرا ہے اور یہ جانور یکم کو پیدا ہوا ہے، دوسرا کہتے ہیں یہ جانور میرا ہے اور یہ 10 تاریخ کو پیدا ہوا ہے، ایک کہتا ہے یہ دودھ میرا ہے میں نے ابھی 1 گھنٹہ پہلے نکالا ہے، ایک کہتا ہے یہ دودھ میرا ہے میں نے اس کو کل نکالا تھا، صحیح ہے، ایسی چیز میں جھگڑا ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہو بات واضح ہے؟ دیکھو، او برہنا، دونوں نے اس بات پہ گواہ قائم کر دیے، کس بات پہ؟ علی نتاج، کسی جانور کی ولادت کے اوپر، حمل کے اوپر، حمل کی ولادت کو نتاج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، او یا کسی ایسی چیز کے اوپر سببی ملک لا یتکرر، جس کی ملکیت کا سبب 2 مرتبے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گئے ہو؟ تو اس صورت میں فذوالید احق منہ، ذوالید زیادہ حقدار ہے۔ تاریخ دونوں نے الگ بتائی، بات کی بتائی، جیسی بھی بتائی، ٹھیک ہے، اس صورت میں ذوالید زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہو؟
کیا ہوا؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں چیز ہے نا. ایک یقیناً غلط بیانی کر رہا ہے، یقیناً ایک غلط بیانی کر رہے ہیں کہ گواہ غلط ہے، تو جس کی ملکیت میں اس کی بات زیادہ معتبر ہوگی. صحیح ہے. اب الخارج علی الملک وذو الید علی الشراء منہ. اس سارے ہمارے مسئلے میں ابراہیم ذو الید ہے نا، ٹھیک ہے، اور احمد جو ہے وہ مدعی ہے. صحیح ہے نا. اس کی وجہ سمجھ میں آئی ہوئی ہے نا. اب الخارج جو احمد خارج ہے یہ بس دعویٰ کر رہا ہے یہ چیز میری ہے، ٹھیک، اور ذو الید کہہ رہا ہے یہ چیز میں نے خریدی ہے. ٹھیک ہے. تاریخ بھی سیم ہے، وجہ بھی ایک ہے، اور جو بائع ہے وہ بھی ایک ہے. تو اس صورت میں فذو الید احق منہ، ذو الید جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے. کیوں؟ کیونکہ خارج صرف ملک بتا رہا ہے اور یہ سبب ملک بھی بتا رہا ہے. سمجھ رہے بھائی؟ او برہن الخارج علی الملک وذو الید علی الشراء منہ. نہیں ایک مسئلہ بتانے میں غلطی ہوگی. احمد جو ہے وہ خارج ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز میری ہے، اور ابراہیم کہہ رہا ہے یہ چیز میں نے اس سے خریدی ہے. ٹھیک ہے. ذو الید کہہ رہا ہے یہ چیز میں نے اس سے خریدی. دیکھو ولو برہن الخارج علی الملک، برہنہ میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں. خارج یعنی احمد دلیل دے رہا ہے اپنی ملکیت کے حوالے سے، اور ذو الید دلیل دے رہا ہے اس سے شراء کے حوالے سے کہ میں نے احمد سے خرید لی. فذو الید احق منہ، ذو الید زیادہ حقدار. ٹھیک ہے بھائی. یا کیوں آپ لوگوں کے منہ کیوں اترے ہوئے ہیں؟ کھانا صحیح نہیں ملا آج؟ کیوں میرے صاحب مانگنی ٹوٹ گئی ہے کیا؟ مانگنی ٹوٹ گئی ہے؟ ابھی ہوئی نہیں ہے. خواب میں تو ہوتی ہوگی نا ہر 2-4 دن میں. جب شادی کا نام آتا جائے سارے کردار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. عجیب بات ہے. دعا کرو یہ مصنف کو مسئلے لکھ دے جس میں آپ لوگوں کے نکاح ہوتے رہے. چلو جی دیکھو یار ایک مسئلہ آ گیا. کیا مسئلہ آ گیا؟ ولو برہنہ کل، دونوں دلیلیں دے رہے ہیں، دونوں گواہ پیش کر رہے ہیں. علی الشراء من الآخر، ایک کہہ رہا میں نے اس سے خریدا، دوسرا کہہ رہا میں نے اس سے خریدا. ٹھیک. ولا تاریخ، اور تاریخ نہیں بتا رہے. تو کیا ہے؟ سقطا، دونوں کی بے کو ساقط قرار دے دیا جائے گا. وجہ یہ کہ دونوں کی تاریخ ہی پتہ نہیں ہے اور دونوں نے خریدی کسی اور سے. ٹھیک ہے. نہیں ولو برہنہ کل، دونوں اس بات کے اوپر گواہ پیش کر رہے ہیں، یعنی مدعی اور مدعا علیہ یہ بھی گواہ پیش کر رہا ہے دو، یہ بھی گواہ دو پیش کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے میں نے نصیر سے خریدی ہے، یہ کہتا ہے میں نے امیر صاحب سے خریدی ہے. صحیح ہے. اور دونوں اس بات کے اوپر گواہ بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن خریدی کب ہے پتہ نہیں. پہلے تم کہہ رہے تھے نا جس کی تاریخ اسبق ہے اس کو دے دی جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو کیا ہے؟ سقطا اس معاملے اور بے کو، اس دعوے کو، دلیل کو ختم کر دیا جائے گا. ٹھیک. دعوے کو، دلیل کو ختم کر دیا جائے گا. وَتُرِكَ الدَّارُ فِي ذِي الْيَدِ، اور اس گھر کو ذو الید کے حوالے کر دیا جائے گا جس گھر میں دونوں کا اختلاف ہوا. صحیح ہے بھائی. اس گھر میں لڑائی ہو رہی تھی. ٹھیک. احمد کہتا ہے میرا ہے، ابراہیم کہتا ہے میرا ہے، لیکن ابراہیم کے ہاتھ میں تھا وہ گھر. بات سمجھ میں آ گئی؟ آسان مسئلہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا احمد کہتا ہے میرے پاس اس کے گھر کے 10 گواہ ہیں. ابراہیم کہتا ہے میرے پاس تو 2 گواہ ہیں. تو کہتے ولا یرجح بزیادت عدد الشہود، عدد شہود کی زیادتی کی طرف کوئی رجوع نہیں کیا جائے گا. بس 2 گواہ جو شریعت نے بنائے ہیں اتنے ہی کافی ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. اللہ اکبر. دیکھو بھئی یہ گھر ہے، یہ گھر نصیر کے پاس ہے، نصیر اس گھر پہ رہ رہا ہے. ٹھیک، اس گھر پہ نصیر رہ رہا ہے. اس گھر کی 2 منزلیں، 2 منزلیں. ٹھیک ہے، لیکن دونوں منزلوں پہ نصیر اکیلا رہ رہا ہے بغیر بیوی کی. شادی تو ہی نہیں بیچارے کی. ٹھیک ہے، کہہ رہے دار فی ید آخر، گھر ہے نصیر کے ہاتھ میں. لڑائی کون کر رہے ہیں؟ احمد ابراہیم لڑائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ادعا رجل، جو پہلا آدمی ہے اس نے دعویٰ کیا نصفہا، آدھے گھر کا. احمد کہہ رہا ہے آدھا گھر میرا ہے، ابراہیم کہہ رہا ہے آدھا گھر، احمد کہہ رہا ہے آدھا گھر میرا ہے. ٹھیک، وآخر کلہا، اور ابراہیم کہتا ہے سارا کا سارا میرا ہے. ٹھیک، اب کیا ہے؟ کہتے ہیں فَلِلْأَوَّلِ رُبْعَهَا، پہلے کے لیے گھر کا چوتھائی حصہ ہوگا، یعنی اتنا حصہ پہلے کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، اتنا حصہ پہلے کے لیے ہوگا. وَالْبَاقِي لِلْآخِرِ، اور جو باقی سارا ہے، سارا کا سارا ابراہیم کے لیے ہوگا. ہاں، اس نے تو قبضہ کیا ہوا نا، ناجائز قبضہ کیا تھا. نصیر احمد تو نے دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، وہ تو ذولیت ہے. ابراہیم نے دعویٰ کیا سارے کے سارے کا، احمد نے دعویٰ کیا نصف کا. ٹھیک ہے، ہاں یہی تو سمجھا رہا ہوں. نصیر احمد کون ہے؟ نصیر احمد ذولیت ہے، باہر کا آدمی ہے، گھر اس کا نہیں ہے، وہ کرائے پہ رہ رہا ہے یا جیسے بھی رہ رہا ہے. احمد اور ابراہیم نے دعویٰ کیا، احمد کہتا ہے آدھا گھر میرا ہے اور ابراہیم کہتا ہے سارا گھر میرا ہے. اس کو سمجھ لو، یہ گھر ہے، اس کے 4 حصے ہیں. ابراہیم کہتا ہے، احمد کہتا ہے آدھا میرا ہے. ٹھیک ہے، اور ابراہیم کہتا ہے کل میرا ہے. صحیح ہے بھائی؟ تو احمد کو یہ چوتھا حصہ دیا جائے گا احمد کو، اور بقیہ سارا کا سارا ابراہیم کو دیا جائے گا. ایک گھر میں آدھا ہو سکتا ہے، نیچے والا میرا، اوپر والا اس کا ہے. بھی 2 منزلیں بنائی تھی گھر کی، اس میں کون سمجھتا؟ 4 کمرے بنائے تھے، 2 اس کے 2 میرے. ہاں نہیں، ابراہیم کو کل تو نہیں ملے گا نا. ابراہیم کل کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ آدھے کا دعویٰ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ربع ملے گا اور اس کو بقیہ سارا ملے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو بھائی، اس آدھے میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے. ٹھیک، اس آدھے میں کوئی جھگڑا ہے نہیں ہے. باقی آدھے میں جھگڑا ہے. ٹھیک ہے، باقی آدھے میں جھگڑا ہے، کسی کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کسی نے کوئی تاریخ نہیں بتائی، کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں بتایا. تو جب دونوں نے کچھ تو استوایا، دونوں کو برابر دیا جائے گا. تو برابر میں آدھا اس کا اور آدھا اس کا، بقیہ تو آدھا اس کا ویسے ہی ہے. جی، کیونکہ آدھے حصے میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے نا، تو آدھا حصہ ویسے ابراہیم کا ہو گیا. ٹھیک ہے، باقی آدھے حصے میں جھگڑا ہے، دونوں کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، یہ دونوں کے پاس گواہ ہیں، تو سقطا استوایا، دونوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا. جب دونوں میں برابر تقسیم ہوگا تو آدھے میں آدھا اس کا اور آدھا اس کا، جس کے 3 حصے ہو جائیں گے، اس کا 1 حصہ ہو جائے گا. نہیں سمجھ میں آئی؟ چلو جی، بات ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی کرو نصیر کو ڈیلیٹ، نصیر کو بھگاؤ یہاں سے، بھاگو یہاں. نصیر کے بچے تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ نکل جائے یہاں سے. چلو، نصیر کو بھگایا. ایسا تھا دونوں بھائی بڑی محبت سے، بڑے ادب سے، احترام سے. ایک بھائی اوپر والی منزل پہ رہ رہا تھا، ٹھیک ہے،
احمد اوپر والی منزل پہ رہ رہا تھا اور ابراہیم نیچے والی منزل پہ رہ رہا تھا. دونوں کی بیویوں کی آپس میں ہوگی لڑائی. ٹھیک ہے, دونوں کی لڑائی ہوئی تو ابراہیم کہتا ہے یہ سارا کا سارا گھر میرا ہے, ایسے ہی آ گیا کہیں سے. اور احمد کہتا ہے کہ نہیں, آدھا تیرا آدھا میرا. یار ایسا نہیں کرنا, ایسا تو نہیں کرو نا. دو بھائی اکٹھے رہتے تھے نا, ان کے ابا اماں فوت ہو گئے, تو اب ان کے جو وراثت میں تھا وہ ایک بھینس تھی, ایک کمبل تھا اور ایک کھیت تھا. ٹھیک, تو جو بڑا بھائی تھا نا بڑا ہوشیار تھا, وہ کہتے دیکھو بھینس کا پچھلا حصہ میرا, اگلا حصہ تیرا. صحیح. کہتے کمبل جو ہے وہ رات کو میرا, دن کو تیرا. اور جو کھیت ہے وہ 3 مہینے میرا, 3 مہینے تیرا. کہا ٹھیک ہے. جو چھوٹا بھائی تھا وہ بھینس کو چارہ کھلائے, یہ پیچھے سے دودھ دھوئے. کہتے دودھ دو, کہا پچھلا حصہ تو میرا ہے. یہ بات تو صحیح ہے. اچھا کمبل رات کو ضرورت ہوتی ہے, دن کو تو ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب رات کو یہ کمبل مانگے کہ نا رات کو تو میرا, دن کو تیرا. دن کو کمبل کی ضرورت ہی نہیں. پھنس گیا. کھیت کہتے اس نے فصل لگائی, 3 مہینے بعد اس نے کاٹی. کہا 3 مہینے بعد تو میرا, 3 مہینے بعد تیرا تو ہے نہیں. تو یہ کیا سمجھدار آدمی کے بس کیا کروں, اب کچھ بھی نہیں کرو. اگلے دن بھینس دودھ نہیں دے رہی. کہا کیا ہوا؟ کہا تو نے چارہ نہیں کھلایا, بھینس دودھ نہیں دے رہی. کہا اگلا حصہ میرا, میں جو مرضی کروں. پھر بھی بھینس کو باندھا, دودھ دونے لگا تو اگلے حصے پہ مارنا شروع کر دیا. بھینس ٹانگیں اٹھا کے چلانے لگی. کہا کیا ہوا؟ کہا اگلا حصہ میرا, میں جو مرضی کروں. رات کا وقت ہوا, جو رات کا وقت ہوا تو اس نے کمبل تو اس کو ملنا نہیں, اس نے دن میں کمبل کو بھگو دیا. کہا کیوں بھگو رہے؟ کہا دن کو میرا ہے, جو مرضی کروں. دن کو تو میرا ہے, میں جو مرضی کروں. تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ ہاں بات تو صحیح. رات کو کمبل گیلا تھا, استعمال وہ بھی نہیں کر سکا, یہ بھی نہیں کر سکا. جب اس کا نمبر آیا, اس نے اپنی زمین کے اوپر آگ لگا دی. جب زمین پہ آگ لگی تو ظاہر بات ہے وہ جو کاشت تھی وہ ساری ختم ہو گئی. تو کیا کر رہے ہو؟ کہا 3 مہینے میرا ہے, میں جو مرضی کروں. صحیح ہے. تو یہی مسئلہ تھا ان کا. ابراہیم نے آدھا حصہ اس کو دیا ہوا تھا, آدھے پہ خود رہ رہا تھا. صحیح ہے. دیکھو بھائی مزے کا مسئلہ ہے. وَلَوْ كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمَا, اگر یہ گھر دونوں کے قبضے میں تھا, آدھے پہ ابراہیم رہ رہا تھا, آدھے پہ احمد رہ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. احمد کہتے ہیں یہ آدھا میرا ہے, ابراہیم کہتے ہیں یہ سارا میرا ہے. ٹھیک ہے. اور دونوں نے اس کے اوپر گواہ پیش کر دیے. تو احمد کو ٹھوڈا ماریں گے, نکل جاؤ, دفع ہو جاؤ. سارا کا سارا ابراہیم کا ہوگا, سارا کا سارا ابراہیم کا ہوگا. وجہ ہم پیچھے پڑ آئے ہیں, وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. احمد ہے ذوالید, ٹھیک ہے, احمد ذوالید ہے, ٹھیک ہے. اور اس نے اپنے ذوالید مالک ہونے کے اوپر گواہ قائم کر لیے ہیں. دیکھو آدھا تو ویسے ہی اس کے آدھے میں لڑائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آدھا تو دے دیا ابراہیم کو, ٹھیک. احمد ہے ذوالید, اور جس بندے کا قبضہ ہے اگر اس نے اپنے قبضے کے اوپر گواہ پیش کر دیے, اور جس بندے کا قبضہ نہیں ہے اس نے اس کے اوپر گواہ پیش کر دیے, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ ذوالید کے گواہ معتبر نہیں ہوں گے. پیچھے ہم نے پڑھا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ گواہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہے. اس کا ذوالید ہونا ہی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ چیز اس کی ہے, لہذا اس کے گواہ ختم اور دوسرے کے گواہ لاگو. جب دوسرے کے گواہ لاگو ہو جائیں گے تو انہی کی بات معتبر ہوگی, دوسرے کی بات معتبر نہیں ہوگی. پیچھے یہ مسئلہ گزر چکا ہے. ہاں
دیکھو ذوالید اس میں یہ ہے، اس میں اس کا قبضہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس کا قبضہ ہے، لیکن دعویٰ اس کا پورے کا ہے کہ یہ جو احمد کے پاس ہے نا یہ بھی میرا ہے، سمجھ رہے؟ اس میں تناقض تو ہے ہی نہیں، جھگڑا ہے ہی نہیں، آدھے میں نہیں، آدھے میں، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلے جی، آگے بڑے آسان مسئلے سمجھنے کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، وَلَوْ بَرْهَنَ عَلَى نِتَاجِ دَابَةٍ، اگر دونوں نے گواہ پیش کر دی، کس کی گواہی پیش کر دی؟ عَلَى نِتَاجِ دَابَةٍ، جانور کے بچے کے اوپر، وَأَرَخَّ، اور انہوں نے تاریخ بتا دی، اس نے کہا یہ جانور کا بچہ جو ہے آج سے 6 مہینہ پہلے میرے گھر میں پیدا ہوا تھا، دوسرے نے کہا آج سے 1 سال پہلے میرے گھر میں پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو کس کی بات معتبر ہوگی؟ ہاں ہاں ہاں، دیکھو قضی لمن وافق سنھا تاریخہ، اس شخص کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا جس کے دانت جس کی تاریخ جانور کے دانت کے برابر ہوگی، ہیں دانت کے برابر ہوگی۔ وہ کہہ رہے 1 سال پہلے کا ہے، اور جانور کے تو دانت ہی نہیں نکلے ہوئے، تو 1 سال پہلے کیسے ہو گیا؟ ہاں، وافق سنھا، جس کے دانت تاریخ اس کی تاریخ کے برابر ہوں گے، یعنی جس کی عمر اس کی تاریخ کے برابر ہوگی، ہیں؟ اب آپ کو میں 4 سال کا بچہ ہوں، تیرے دانت ٹوٹ کے پکے ہوئے پڑے، تو 4 سال کا تھوڑی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اب آپ بولنا شروع جو میرے 4 بچے ہیں، 4 بچے تیرے کیسے ہو گئے یار؟ ابھی تو خود بچہ ہے، تیری شادی نہیں ہوئی، شواہد کو دیکھا جائے گا، سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو نا، ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ جانور 6 مہینے پہلے میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ جانور 1 سال پہلے میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، ٹھیک؟ اب جانور کو دیکھا جائے گا، وہ 1 سال کا لگتا بھی ہے کہ نہیں لگتا؟ اب وہ لگتا ہے 1 سال کا ہے، تو 6 مہینے والا جھوٹا ہے نا، جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اگر وہ کہتا ہے اگر جانور 6 مہینے کا لگ رہا ہے تو 1 سال والا جھوٹا ثابت ہو گیا، بات واضح ہے نا، اس میں کون سی دلیل والی کیا بات ہے؟ یہ شہادت ظاہری ہے، جانور کی ظاہری شہادت بتا رہی ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، سمجھ رہے بھائی؟ سمجھ رہے؟ ایک عورت بارے سے گزر رہی ہے، آپ کہتے ہو یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے اور میری اس سے شادی ہوئی تھی پچھلے سال، دیکھا جائے تو آپ بالغ ہی نہیں ہوئے، تو آپ کی شادی کیسے ہوگی؟ دماغ خراب، سمجھ رہے ہو؟ تو ایک اور وہ عورت ہے، ایک آپ ہو گئے ماشاءاللہ شیخ الاسلام بن گئے ہو، آپ کی عمر 70 سال ہے، ٹھیک ہے، آپ کی عمر 70 سال، ایک بچی گزرتی ہے، آپ اس کو کہتے ہو ہاں جناب ہمارے ان سے نکاح ہوا تھا صرف 15 سال پہلے، اور لڑکی کی عمر ہی 10 سال ہے، اب 15 اس کے پیدا ہونے سے 5 سال پہلے کا آپ نکاح کروا رہے ہیں اس سے، تو یہ شہادت ظاہری ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، سمجھ رہے؟ وَإِنْ أَشْكَلَ ذَلِكَ، لیکن اگر شبہ پیدا ہو گیا، آپ جانور ہے 6 مہینے کا یا 7 مہینے کا یا 8 مہینے کا یا 9 مہینے کا، پتہ ہی نہیں چل رہا، اس کا کھانا پینا ایسا لگ رہا ہے، تو فَلَهُمَا، تو اب یہ جانور دونوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، سمجھ گئے ہو بھائی؟ دیکھو بھائی، چیز ہے نصیر کے پاس، بکری نصیر کے پاس رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ دونوں کون ہیں؟ آپ دونوں خارجی بن گئے، ٹھیک ہے، خارجی بن گئے، صحیح، شیعوں والے خارجی نہیں بھائی، یہاں سودے سے خارجی۔ وَلَوْ بَرْهَنَ أَحَدُ الْخَارِجِينَ عَلَى الْغَصَبِ، احمد کہتا ہے کہ اس نے نا غصب کی ہے یہ بکری، اور یہ کہتا ہے ابراہیم کہتا ہے وَالْآخِرُ عَلَى الْوَدِيَّةِ، دوسرا کہتا ہے ودیت دی ہے، اور گواہ بھی پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، استوایا، دونوں برابر ہیں، دونوں دعوے میں برابر ہیں، جو پہلے معاملہ ہوا تھا بے میں وہی کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک آدمی اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ گاڑی میری ہے، یہ اونٹ میرا ہے،
آدمی نیچے بیٹھا ہوا وہ کہتا ہے نہیں میرا ہے، تو اب کیا ہے؟ والراکب، راکب کی بات معتبر ہوگی، ٹھیک ہے؟ واللابس، ایک آدمی نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ایک آدمی نے آستین پکڑی ہوئی ہے، میرے کپڑے اتار، میرے کپڑے اتار، ٹھیک؟ تو جس نے آستین پکڑی ہوئی ہے اس کی بات معتبر نہیں ہوگی۔ والراکب واللابس احق من اخذ اللجام والکم، جس نے لجام تھامی ہوئی ہے یعنی رکاب کو پکڑا ہوا ہے، اونٹ کی رکاب کو پکڑا ہوا ہے، اور ایک شخص نے آپ کے بازو کی قمیض کو پکڑا ہوا ہے، قمیض کے بازو کو پکڑا ہوا ہے، تو پہنے ہوئے کی بات زیادہ معتبر ہوگی، ایسے ہی سوار کی بات زیادہ معتبر ہوگی، ٹھیک ہے بھائی؟ آگے چلیں۔ والصاحب الحمل والمجزو والاتصال، صاحب الحمل، ایک آدمی نے اونٹ کے اوپر سامان لادا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ سامان میرا ہے، ایک آدمی کہتا ہے یار میں نے لادا ہوا میرا ہے، تو جو صاحب الحمل ہے جس نے سامان لادا ہے اس کی بات معتبر ہوگی۔ والجزو، ایک آدمی کہتے ہیں یہ میرے گھر کی دیوار ہے، دوسرا کہتا ہے دیکھو میں نے اس پہ شاتیر لگایا ہوا ہے، شاتیر پہ میرا نام لکھا ہوا ہے تو یہ میری ہے، تو والجزو تو شاتیر والے کی بات معتبر ہوگی۔ والاتصال، والاتصال، ایک آدمی کی دیوار میں لڑائی ہو گئی، یہ دیوار میں لگی ہوئی اینٹیں جو ہے وہ میری ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ اینٹیں جو ہے وہ میرے گھر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو یہ دیوار میری ہے تمہاری نہیں۔ والاتصال، اور اتصال والا احق من الغیر، یہ غیر سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ کوئی آدمی آ جائے دیکھو یہ دیوار ہماری ہے، ہم نے اس کے اوپر سارا کام کیا تھا، دوسرا کہتا ہے یہ دیوار میرے گھر کے ساتھ بنی ہوئی ہے، میرے گھر سے متصل ہے یہ دیوار، لہٰذا یہ میری ہے تمہاری ہو نہیں سکتی۔ احق من الغیر، یہ غیر سے زیادہ حق ہے، صحیح ہے بھائی؟ کپڑوں کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، ایک کہتا ہے یہ میرا، دوسرا کہتا ہے میرا، دونوں کھینچ رہے ہیں، ڈز 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 ڈز، صوب فی یدہ وطرفہ فی ید آخر، ایک آدمی کے کپڑے ایک ہاتھ میں اور دوسرا رخ دوسرے آدمی کے پاس ہے، تو نصفہ، یہ دو کپڑا دونوں میں تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ دیکھو بھائی ایک بڑا خوبصورت مزیدار مسئلہ ہے، ایک بچہ ہے جو اپنے آپ کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر ایک شخص آدمی کہتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، وہ لڑکا کہتا ہے نہیں میں تو آزاد ہوں، تو اب اس لڑکے کی بات معتبر ہوگی، اس آدمی کی بات معتبر نہیں ہوگی۔ صبی یعبر عن نفسہ، ایک بچہ ہے جو اپنے نفس کے بارے میں تعبیر کر سکتا ہے، اپنے بارے میں بتا سکتا ہے، فقال، وہ کہتے ہیں انا حر، میں آزاد ہوں، تو اب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو فالقول لہ، تو پھر اس بچے کی بات معتبر ہوگی، صحیح ہے بھائی؟ بات واضح ہے؟ لیکن اسی بچے نے کیا کہا؟ اسی بچے سے بے وقوفی ہوگی، یہ کہتا ہے میں تو یار احمد کا غلام ہوں، میں احمد کا غلام ہوں، اب ابراہیم کہتے ہیں نہیں یہ میرا ہے، تو اب اس بچے کی بات معتبر نہیں ہوگی، صحیح ہے جی؟ کیوں؟ جو بچہ اپنے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ خود مختار ہے، اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے، جب وہ اپنے نفس پہ قابو رکھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا بیان اپنے حق میں معتبر ہوگا، لیکن جب اس نے کہہ دیا کہ میں فلاں کا غلام ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے نفس کے اوپر قابو نہیں رکھتا، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اس کا نفس کسی اور کا ہے، اس کا نفس اس کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، تو اب اس کے بارے میں ابراہیم کی بات معتبر ہوگی۔ یا یہ بچہ غلامی کا دعویٰ نہیں کرتا بلکہ یہ اپنے بارے میں تعبیر نہیں بتا سکتا کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، ایسی ویسی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ایسے سمجھدار نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی ابراہیم کی بات معتبر ہوگی، اس بچے کی بات معتبر نہیں ہوگی۔ دیکھو بھائی، وَإِنْ قَالَ أَنَا عَبْدٌ لِفُلَانٍ، میں فلاں کا غلام ہوں، أَوْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ، یا اپنے نفس کی تعبیر نہیں کر سکتا تھا، اپنے بارے میں نہیں، تو فَهُوَ عَبْدٌ لِمَا فِي يَدِهِ، تو یہ غلام ہوگا اس کا جس کے ہاتھ میں ہے، یعنی ابراہیم کا غلام ہوگا، ٹھیک ہے بھائی؟ چلو جی آگے دیکھو، 10 ابیات من دار فی یدہ، احمد کے ہاتھ میں 10 کمرے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک گھر ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ ایک گھر ہے، اس میں 10 کمرے احمد کے پاس ہیں اور ایک کمرہ ابراہیم کے پاس ہے، اس گھر کے سامنے یہ گیٹ ہے،
صحیح ہے. اب دونوں کی لڑائی ہوگی کس کے اوپر؟ ساحہ کے اوپر. ساحہ صحن، ٹھیک ہے بھائی. عشرۃ ابیات من دار فی یدہ، ایک آدمی کے ہاتھ میں 10 کے گھر کے 10 کمرے ہیں. وبیت فی ید آخر، اور ایک کمرہ ابراہیم کے ہاتھ میں ہے. تو فالساحۃ نصفان، تو صحن دونوں کا آدھا آدھا ہوگا. سمجھ رہے ہو بھائی؟ آدھا آدھا ہوگا، کیونکہ صحن کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے. صحن دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، صاحب حق کے درمیان. کسی کا حق زیادہ ہے، کسی کا حق کم ہے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے بھائی. ادعا کل ارضا، دونوں بندوں نے ایک دعویٰ کیا زمین کے بارے میں. انہا فی یدی، یہ زمین میری ہے، یہ والی زمین، یہ والا پلاٹ، یہ جو سامنے رکھا ہے یہ میرا ہے. وَلَبَّنَ أَحَدُهُمَا فِيهَا، لیکن احمد نے اس کے اندر دیوار بنا دی. ٹھیک ہے. او بنا، یا اس کے اوپر کوئی عمارت کھڑی کر دی. او حفرا، یا اس کے اندر کنواں کھود دیا. فَهِيَ فِي يَدِهِ، تو یہ ذوالید مانا جائے گا. کما لو برہنا انہا فی یدہ، جیسا کہ یہ کنواں بنانا، یہ دیوار بنانا، یہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے گواہ قائم کر دیے کہ یہ اس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہے. صورت مسئلہ سمجھ میں آ گئی. ذوالید، اس میں ہے نا ذوالید کس کو بنایا جائے گا؟ تو جس نے دیوار کھڑی کر دی، جس نے عمارت بنائی ہوئی ہے، یا جس نے کنواں کھودا ہوا ہے. کیوں جی؟ جب یہ دیوار بنا تھا تو آپ سوئے ہوئے تھے. اب اس وقت آتے نا بات کرتے ہیں. دونوں کے پاس گواہ نہیں ہے، یہ اس صورت کا مسئلہ ہے. اب وہ جب گواہ ہوں تو پھر اور مسئلہ ہے. گواہ ہونے کی صورت میں دیکھا جائے گا نا ذوالید کون ہے. تو وہ گواہ ہونے کی صورت میں مسئلہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ دونوں کے پاس گواہ ہے، تو اس صورت میں استوایا ہوگا یا کیا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ذوالید اس میں کون ہے. ذوالید اگر کسی نے دیوار بنا دی ہے، کسی نے کنواں بنا دیا اس کے اندر، کسی نے عمارت کھڑی کر دی ہے، تو ذوالید وہ مانا جائے گا. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد.